بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہن میں تقریر دے واسطے خطاب دے واسطے دعوت دینا لودھراں تو آئے ساڈے مہمان قاری حضرت مولانا قاری صہیب ریاض صاحب نو کہ مائک تے تشریف لے آن اور آ کے خطاب فرمان۔ قاری صہیب ریاض صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ جس رستے تو سنت دی مہکیاں وی او صہیب کملیاں، جس رستے تو سنت دی مہکیاں وی اس رستے تو لنگنا چاہیدا اے۔ تے جڑا کرے توہین نبی پاک دی انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا اے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تمہیدات، تمجیدات، حمدہ اور ثناواں اللہ رب العالمین واسطے خاص اور ذبح ہے، جو اس دنیا کائنات دا مالک، خالق، رازق، حاجت روا اور مشکل گشا ہے۔ اور اس تو بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالو تے ہون۔ حضرات الحمدللہ مہمان تشریف لا چکے نے۔ میرے خطاب دے دوران انشاءاللہ العزیز پوتا شہید میری مراد علامہ حافظ قیم الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی چند منٹ دے اندر انشاءاللہ اتھے آ جان گے۔ میں چند معروضات تواڈے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں۔ حضرات توجہ ذرا میری طرف رکھنا، چند منٹاں اور سکنٹاں دی گفتگو ہے۔ میں قرآن اور اہل قرآن دے متعلق چند معروضات اور انہاں دے واقعات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ اللہ کلو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سمیت سنسار نو اودے اُتے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اس بات نو اپنے ذہن دے اندر لکھ لو، اگر دنیا چاندے جے تے قرآن پڑھنا پوے گا، قرآن دے نال تعلق جوڑنا پوے گا۔ اگر آخرت چاندے ہو تے تاں بھی قرآن پڑھنا پوے گا تے قرآن دے نال تعلق جوڑنا پوے گا۔ اور یہی بات ہے اج اس پروگرام دا جڑا عنوان ختم نبوت ہے، حقیقت بات یہ ہے
کہ نبوت دے اتو ڈاکا مارن دی انہاں دی جڑی پہلی سٹیپ پہلی جڑی سیڑھی یہ پہلی کوشش یہ ہے کہ قرآن تو مسلمانوں نو دور کیتا جائے قرآن مسلمانہ تو دور کیتا جائے حضرات اگر میں قرآن دے قریب ہاں تو قرآن دے قریب ہاں نہ ہی ختم نبوت دے اتے ڈاکا کوئی مار سکتا ہے نہ ہی کوئی صحابہ دی گستاخی کر سکتا ہے نہ کوئی دین دی نہ کوئی اسلام دی نہ کوئی قرآن دی گستاخی کر سکتا ہے حضرات توجہ رکھنا میری طرف میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد جس وقت میرے پاک پیغمبر دا نام آوے درود محبت نال پڑھیا کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر رہی ہے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء فرمایا دنیا کائنات دے لوگو میں آسمان دو تھلے اس زمین دے اتے ایسے لوگاں نو بیجئے جڑی میری دھرتی تے رہ کے آسمان والے پروردگار تو ڈر دینے ویر جی پوچھیا کرنا قرآن دے کولوں قرآن اس دنیا تے کیڑے لوگ نے جڑے تیرے کولوں ڈر دینے قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء فرمایا اس دھرتی دے اتے میں رب العالمین تو ڈرن والے اگر کوئی گہنے تو عالم دین نے ویریا میں بڑا سخت مزاج ہاں میری طرف ذرا توجہ رکھیں ویریا بڑا نرم پر دین دے اندر سختی ہے لیکن توجہ ذرا میری طرف رکھیں ہو سکتا ہے تیرے گل پلے آ جائے لیکن قرآن کہہ رہی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کہ عالم دین اللہ تو ڈرن پھر جی تو کہنے مولوی بخشا گیا سارے بخشے گئے پھر جی میرا پیغام لے کر کے لے جا بلکہ میں تینوں انج کما قرآن دا نقطہ سمجھ کر کے لے جا مولوی نو کمیں گا کہ مولوی بخشے گئے تے سارے بخشے گئے ایدہ پتہ مانا کی بن دے قرآن جنت چ جائے گا تے پھر سارے جنت دے اندر جان گے پھر جی انج نہ کیا کرنا منی ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن کہ ہر انسان دے کلو خطا ہو جاندی ہے ہر انسان دے کلو گناہ ہو جاندہ ہے پھر جی علماء قاری و حضرات بھی انسان نے نا توجہ میری طرف رکھنا میں تینوں حدیث والے چلا میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کس محبوب نے فرمایا جد بارے دی اندر قرآن صدامہ لگا رہی ہے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْغَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَهُوَ يُوحَى ترجمہ سننا ذرا مجمع کھلکھلا جائے او سونا جدوں اپنے لب کھول دسی او سونا جدوں اپنے لب کھول دسی او رحمت موتی رول دسی او دا بولنا بن کے قرآن آیا او دا بولنا بن کے قرآن
آیا کل نبیاں دا سلطان آیا توجہ کرنا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک چھوٹا جہا صحابی میرے پیغمبر دے کول بیٹھ کر کے قرآن دیاں تعلیم حاصل کر دے ایک دن انج مجمع لگ گیا نا وڈا بھائی اپنے چھوٹے بھائی دی شکایت لے کر کے آیا ہے قاری حضرات مدرسین حضرات ذرا توجہ کرنا میرے پیغمبر دے کول وڈا بھائی شکایت لے کے آیا ہے میرے پیغمبر دے کول کہ دی طالب علم دی سکے طالب علم بھائی دی شکایت لے کے آیا وڈا بھائی شکایت کیڑی ہے محبوب جی میرا بھائی تواڈے کول بیٹھ کے جناب والا صفاں دے اتے بیٹھ کے ٹھنڈے موسم دے اندر بیٹھ کے چھان دے تھلے بیٹھ کے تواڈے کول قرآن دیاں تعلیم حاصل کردا ہے محبوب جی ویکھو نا میرا رنگ سیاہ ہو چکیا ہے محبوب جی ویکھو نا میری حالت تے ویکھو نا میری کیفیت تے ویکھو نا میں صبح تو چل کے تے شام تک میں محنت کرنا وا محبوب جی میں صبح تو لے کر کے میں شام تک مزدوریاں کرنا وا میرے محبوب جی پیغمبر جی انج کرو نا میرے سکے پائی طالب علم نو کہو کہ جلدی جلدی قرآن پڑھ کے نا تعلیم حاصل کر کے نا اتھے ذرا توجہ کرنا طالب علم دینی سکولی طالب علم نہیں میرے پیغمبر نو کہن لگا اللہ دے رسول جی انج کرو نا انو کہو جلدی جلدی سبق پڑھ پڑھا کے تے جلدی آ کے میرے نال کم کرا لیا کرے ہائے میں صدقے تے قربان جاواں میرے پیغمبر نے جدو گل سنی نا اللہ دی قسم جواب لکھن والا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے پیارے صحابی اپنے بھائی طالب علم دی شکایت لان والیا توجہ کرنا میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے فرمایا لعلک ترزق بہ محبوب فرماندے نے شکایت لان والیا ہو سکدا ہے تو جڑا رزق کھانا ہے اس طالب علم دی وجہ تو کھانا ہے ایتھے تانوں ایک گل کراں اگر باپ مزدوری کرے بیٹا بیٹھ کے قرآن دی تعلیم حاصل کرے ممبر رسول تے بیٹھ کے رب کبریا دی قسم اٹھا کر کے کہنا ماں کہ اگر او باپ رزق کھاندا ہے تے اپنے بیٹے دی قرآن دی وجہ تو کھا رہے اپنی محنت مزدوری دی وجہ تو نہیں کھا رہے حضرات اس وقت ملک پاکستان آل دنیا تے دوسرا ایسا ملک ہے جے دے اندر مہنگائی عروج تے ہے دوسرے نمبر تے پوری دنیا چو ہر جناب والا سیاسی جماعت جسے بھی یعنی کہ جماعت نال کسے نے آٹے واسطے ہڑتال کی تھی کسے نے چینی واسطے کسے نے بجلی واسطے کسے نے پتہ نہیں کی کچھ واسطے لیکن رب کبریا دی قسم اٹھا کر کے کہنا تسی خود اج مسجد دے اندر بیٹھے ہو کدی اے دسو کدی کاری نے یا کاریاں نے حفاظ نے کدی ہڑتال کڈی ہے ویکھی جے کدی ایمانداری نال دسو آواز اچھی دو کدی ویکھی جے اور اللہ دی قسمیں قیامت دیاں دیواراں تک ویکھ ہی نہیں سکو گے اور حقیقت گل ہے اور ایتھے میں اپنے طالب علم بھائیاں نو اور انہاں دے والدین نو ایک گل کر دواں اللہ نے قرآن دے اندر بڑا پیارا ضابطہ بیان کیتا ہے میں اگلے دن نہ اگے ڈاکٹر ذاکر نائک حافظ اللہ دی ایک کلپ سن رہا سا او کہندے نے اسی رسوا ہی تاں ہاں کہ سانو قرآن دے اتے توکل نہیں اللہ تے توکل نہیں قرآن دا فیصلہ کیے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا علماء بیٹھے نے
ایک تنگی تو بعد دو آسانیاں، پھر دوسری آیت دے اندر فرمایا ایک تنگی تو بعد دو آسانیاں، دونوں آیات دے اندر فرمایا ایک تنگی تو بعد کنی آسانیاں؟ دو آسانیاں۔ اور ایتھے میں تو ایک واقعہ دساں، میں اس بندے دا نام لین واسطے تیار ہاں، پر اس بندے نے نام لین تو منع کیتا ہے۔ ایک والدین نے نا، ایک باپ نے، او دا باپ اس بچے دا کاری ہے، بڑا اچھا جیا، لیکن انہیں اپنی ساری اولاد نو، بیٹیاں نو قرآن دی تعلیم دیتی ہے، تے انہیں کدی اپنا مکان دی چھت پائی نہیں۔ بیٹے دی شادی ہون لگی، 2 مہینے پہلے بیٹا بڑا بڑا خطیب جے فیصل آباد دے اندر، بیٹا کہنے لگا ابا میری شادی ہے، تو میرے واسطے کی بنایا؟ رشتہ ویکھن آندے نے بڑے سونے سونے، وہ کہندے نے انہاں دا مکان ہی کچا ہے تے رشتہ نہیں مینوں کوئی ملدا۔ باپ کہندا پترا میں تینوں پڑھایا اللہ واسطے تے شادی بھی تیری اللہ نے کرنی ہے، میں تے نہیں کرنی، میں صرف کوشش کراں گا۔ لو جو بندہ کہندا ہے، خطیب کہندا میں اپنے باپ نال قطع تعلقی کر دیتی۔ کی کر دیتی؟ قطع تعلقی، کہ تو ساڈے واسطے کچھ بنایا ہی نہیں، مان لیا کہ تو سانو قرآن پڑھایا ہے، حدیث پڑھائی ہے۔ کہندا مہینے بعد انج ہویا کہ میرے باپ دا قدرتی بیان اسلام آباد، کتھے؟ اسلام آباد، اوتھے میں چھوٹا جے میں تقریری سی، تے تقریر تو بعد نا کوئی سوال و جواب ہون لگ پہ میرے والد صاحب کلو، تے میرے والد صاحب دے کلو ایک سوال نا ٹریفک پولیس والے نے وردی دے اندر کیتا، افیسر سی، تے او سوال اے سی کہ ہری ٹوپی پا کے نماز ہو جاندی ہے کہ نہیں؟ اس ٹریفک والے پولیس او کٹر بریلوی، انہیں سید طیب رحمان زیدی صاحب اور اسی طرح شیخ توصیف رحمان راشدی صاحب اور اسی طرح کبار علماء کرام اہل حدیثاں دے، بریلویاں دے، دیوبندیاں دے، انہاں کولو سوال کر چکیا سی، پر او دی کھوپڑی دے اندر او جواب بیٹھیا نہیں۔ عام جا بندہ کہندا میں نہ سکر تقریباً 15-20 منٹ میرے باپ نے لے کے ایکو سوال کہ ہری ٹوپی پا کے نماز ہوندی ہے کہ نہیں، او سمجھایا تے اس ٹریفک والے پولیس نو سمجھ آ گئی، اور اس سے سمجھ دے اندر اس ٹریفک والے پولیس نے 1 کروڑ تے 20 روپے دی مالیت دیتی ہے۔ کنے دی؟ 1 کروڑ 20 لاکھ دی مالیت، سچا واقعہ حضرات۔ او دا نا پھر میں تقریباً 15 دن دی گل ہے، میں نا اس بابے نو ملیا، اس قاری صاحب نو ملیا، میں کہا صاحب کی وجہ ہے؟ کہندے اللہ دی طرفوں میں اللہ نو راضی کرن واسطے ساری اولاد میں قرآن پڑھایا ہے تے اللہ نے مینوں صلہ دیتا ہے، میرے اندر یہ دا کوئی کمال نہیں۔ حضرات قرآن دیاں برکتاں ہے نے، اج نہیں تے کل ضرور ملن گیاں، اللہ دی قسمیں ہو ہی نہیں سکدا، اللہ دا وعدہ ہے کہ اللہ کسے بندے دی محنت ضائع کردا نہیں۔ ذرا توجہ کرنا، میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد، جس وقت میرے پاک پیغمبر دا نام آوے درود دی چھل آوے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی او میرے لاڈلے صحابی، شکایت لان والے آ، ایدہ عذر بیان کرن والے آ، فرمایا اللہ کا تو رزق بیگی ہو سکتا ہے جیڑا تینوں رزق ملدا پیا تے اس بھائی دی وجہ تو کھاریاں وے، ویر جی چاہنا ہے کہ تیرے مال دے اندر فراوانی ہو جائے، اپنا ایک بچہ مدرسے دے اندر داخل کرا، ویر جی چاہنا ہے عزت مل جائے، اپنا ایک بچہ مدرسے دے اندر داخل کرا، ویر جی چاہنا ہے شان تے شوکت مل جائے، اپنا ایک بچہ مدرسے دے اندر داخل کرا، ویر جی چاہنا ہے کہ پوری دنیا دے اندر تیرا نام روشن ہو جائے، ویر جی اپنا ایک بچہ مدرسے دے اندر داخل کرا، ویر جی چاہنا ہے تیری دنیا بن جائے، اپنا ایک بچہ داخل کرا، ویر جی دنیا نال محبت اگر پیسے نال محبت چاہنا ہے کہ تیرے کو پیسہ آ جائے، اپنا ایک بچہ مدرسے دے اندر داخل کرا، ویر جی چاہنا ہے تیری قبر آسان
آسان ہو جائے۔ ویر جی ایک بچہ مدرسے دے اندر داخل کرا، ویر جی اگر چاہنے تیری آخرت بن جائے۔ ویر جی ایک بچہ مدرسے دے اندر داخل کرا، ویر جی اگر چاہنے کل قیامت دا دن ہوئے تے میں سب تو آلہ ہوا، تے ایک بچہ مدرسے دے اندر داخل کرا، آسمان دا پروردگار تینو شان وکری دوے گا۔ ویر جی قرآن دیاں برکتاں نے، جڑا بندہ قرآن تو دور ہے او دنیا تو بھی دور ہے۔ ویر جی جڑا بندہ قرآن تو دور ہے ہر اسلام دے پیرے تو دور ہے۔ ویر جی چاندے ہو کہ ختم نبوت تے ڈاکہ کوئی نہ مارے، ویر جی چاہنے کہ دفاع صحابہ سے کر دے رہی ہے تے صحابہ کرام دی کوئی گستاخی نہ کرے۔ ویر جی قرآن نو سینے نہ لا لینا، ویر جی اگر چاہنے کہ تیری آخرت بھی بن جائے، ویر جی اگر چاہنے کہ علماء نو کوئی اف تک نہ کوے، ویر جی قرآن نو تھام لے۔ ویر جی قرآن ہے تے سب کچھ ہے، قرآن نہیں تے کچھ بھی نہیں۔ ویر جی قرآن نو اپنا، قرآن نو اپنا، قرآن دی وکری شان ہے، قرآن دی وکری شان ہے۔ ماشاءاللہ جی ساڑھے اج دے مہمان خصوصی ماشاءاللہ علامہ حافظ قیم الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت صاحبزادہ قیم الہی ظہیر صاحب۔ توجہ کرنا، دو چار منٹ دے اندر بات ختم کرنا چاہنا۔ ویر جی قرآن ایسی چیز ہے جدے نال آسمان دا پروردگار برکتاں دوے گا۔ ویر جی قرآن تو دوریں تے ہر چیز تو دوریں۔ ذرا توجہ کرینا، میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پیغمبر فرماندے نے دین دا طالب علمی ایسا بندہ ہے، ایسی شخصیت ہے، ایسی ہستی ہے جدے آسمان دے فرشتے پر بچھاندے نے۔ کی کر دینے؟ پر بچھاندے نے۔ حضرات اے طالب علم دا مقام ہے۔ ویر جی یاد رکھو، اگر اس ملک پاکستان دے اندر اگر تانوں روٹی لب رہی ہے، رب کبریا دی قسمیں اینا مدارس طلباء دی وجہ تو لب رہی ہے، ایتھے اے نہ کیا کرو جناب والا اسے مدرسے نو دینے ہاں تے تاں مدرسے چل دینے۔ پھر جی اگر میں مدرسے نو ککھ نہ دواں گا تے اللہ پھر کنہ کلو ابابیل کلو بھی کم لے لیندا ہے۔ اللہ نے تہاڈی میری جگہ تے ہور بندیاں نو لے کے آنا ہے۔ اگر اللہ تیرے میرے کلو کم لے رہے ہے تے اپنے آپ دے اوتے شکریہ ادا کریا کر، فخر محسوس کریا کر، اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے تو میرے کلو دین دا کم لے رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دنیا تے دو بندے قابل رشک نے جنہاں دے تے رشک کیتا جاندا ہے۔ پہلے نمبر تے فرمایا جس بندے نو آسمان والے پروردگار نے قرآن دی تعلیم دیتی ہے، یعنی کہ وہ حافظ قرآن ہے تو قرآن دی تلاوت کردا ہے صبح شام۔ تے دوسرے نمبر تے فرمایا او بندہ جنوں اللہ نے مال دیتا ہے تے او دن رات کی کردا ہے، اللہ دی راہ وچ مال خرچ کردا ہے۔ اور امام ابن الجوزی رحمہ اللہ اس حدیث دی تفسیر دے اندر لکھ دینے لوگو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث نو بڑے پیارے انداز نال بیان کیتا ہے۔ کیویں؟ نال فرمایا کہ طالب علم قرآن دیاں تلاوتاں کرن والا تے نال فرمایا خرچ کرن والا، کہندے نے بہترین تہاڈا خرچ ہی ہوئی ہے کہ جیڑا تسی حفاظ تے خرچ کرو۔ ویر جی آؤ اپنے اولاد نو قرآن دا حافظ بناؤ، عالم دین بناؤ۔ ویر جی اج حافظ قرآن بناواں گے، عالم دین بناواں گے، تیری میری قبر روشن ہے۔ اگر میں عالم دین نہیں بناواں گا، قاری قرآن نہیں بناواں گا، ختم نبوت تے ویر جی ڈاکے وجن گے، قصور تیرا میرا ہے، گستاخیاں ہون گیاں، قصور تیرا میرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعائے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنیا سنایا اللہ تبارک و تعالیٰ اے دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔